السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ توبہ کی شرائط۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خالص توبہ گناہ پر ندامت کو کہتے ہیں۔ جب وہ گناہ تیری طرف سے زیادہ ہو اور تو اپنی شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ پر قائم رہے، پھر کبھی اس کی طرف نہ جائے۔ خالص توبہ گناہ پر ندامت کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتے، جو توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرتے، جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، جب تک تو میری طرف رجوع کرتا رہے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھری پڑی ہو مگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھ سے اس حال میں ملوں گا، پوری زمین میری مغفرت سے بھری ہوگی۔ مسند احمد بروایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہو چکا اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیں، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارا اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی سواری اس سے گم ہو گئی ہو، جس کی لگام یہ تنہا و بیابان علاقے میں کھینچ رہا تھا جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی، جبکہ اسی کا کھانا اور پانی اس کی سواری پر تھا۔ اس نے اپنے سواری کو بہت تلاش کیا، تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ جب دوسری طرف سواری ایک درخت کے نیچے سے گزری، اس کی لگام کسی ٹہنی میں اٹک گئی، وہ اس شخص نے اپنی سواری کو وہیں پا لیا۔ خدا کی قسم جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری گم ہو کر مل گئی تھی۔ مسند احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایسی جگہ جا پہنچا جہاں ہلاکت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی سواری بھی ساتھ تھی جس پر اس کا کھانا اور پانی تھا، وہ ایسی جگہ سو گیا، جب اٹھا تو اس کی سواری جا چکی تھی۔ اس نے سواری کو تلاش کیا، گرمی اور پیاس کی شدت سے مایوس ہو کر واپس اسی جگہ آ گیا جہاں سے سواری گم ہوئی تھی، موت کے انتظار میں سو گیا۔ پھر اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ سواری موجود ہے، اس پر اس کا سامان بھی، کھانا بھی اور پانی بھی، تو اس کو اس وقت اپنی سواری کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مسند احمد متفق علیہ۔ ترمذی شریف بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنا بہت نقصان کر چکے ہیں، ہمارے نقصان کی تلافی فرما دیجئے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنے محبوبین میں سے بنا لیجئے، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے بندے پر جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا قصوروار ہو، عزت کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں، اور اس نے ان معاملات پر گرفت ہونے سے پہلے معافی مانگ لی، کیونکہ وہاں نہ کوئی دینار ہوگا نہ کوئی درہم، لہٰذا اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوئیں تو ان میں سے لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی کوئی نیکی نہ ہوئی تو دوسروں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کا امیر ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، دائیں طرف والا اس کو 10 گنا کر کے لکھ لیتا ہے۔ جب وہ کوئی برا عمل کرتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو دائیں طرف والا اس سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، لہذا وہ 6 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ طبرانی پر روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس درجے شفقت اور محبت ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اکبر، ایک نیکی پر 10 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ ہو جانے پر توبہ اگر کر لے 6 گھنٹے کے اندر تو اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ توبہ سے رہ گیا تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے پیارے کریم رب کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہو چکا اسے معاف فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ کسی مسلمان خطا کار سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ اگر وہ نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو چھوڑ دیتا ہے، ورنہ پھر ایک خطا لکھ دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ کا دروازہ ہے جس کے دونوں کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا یہ دروازہ بند نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی شخص کی نیک بختی کی یہ علامت ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ملی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تک کے ہوئے جتنی خطائیں، غلطیاں، کبیرہ صغیرہ گناہ ہو چکے اپنے فضل سے معاف فرما دیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرمائیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فرشتوں کو، اس کے اعضاء جوارے کو، زمین کے ان حصوں کو بھلا دیتے ہیں جہاں اس نے یہ گناہ کیے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں اور اس گناہوں کا کوئی گواہ باقی نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم کوئی برا کام کرو تو فوراً توبہ کرو، اگر برائی چھپ کر کی ہے تو توبہ بھی چھپ کر کرو، اگر برائی اعلانیہ کی ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی برائی کرو فوراً توبہ کر لو، یہ توبہ اس برائی کو ختم کر دے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جوانی کے عالم میں توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پسند فرماتے ہیں جو مومن ہو، فتنوں میں گرا ہوا ہو اور توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں معافی کرنے میں بڑا سخی، اور یہ میری بڑائی کے شان کے لائق نہیں کہ میں دنیا میں تو اپنے مسلمان بندے کی پردہ پوشی کروں، آخرت میں اسے رسوا کر دوں جبکہ میں اس کی پردہ پوشی کر چکا ہوں، اور جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اچھے اعمالوں کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں،
اللہ کے حضور توبہ کرو، بے شک میں بھی روزانہ اللہ کے حضور 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک توبہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جب بندہ امید کی حالت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت سے اس کو نجات دیتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی اپنے بندے کے لیے 2 امن جمع نہیں کرتا، نہ 2 خوف جمع کرتا ہوں۔ اگر دنیا میں مجھ سے پرامن رہا تو اس دن مجھ سے خوف زدہ ہوگا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف زدہ رہا تو اس کو میں اس دن امن دوں گا جس دن اپنے بندے کو خطیرۃ القدس میں جمع کروں گا، چنانچہ وہ ہمیشہ امن سے رہے گا اور میں اس کو اس چیز میں ہلاک نہ کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے علاوہ اس کے جس نے انکار کیا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری شریف بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ علیہ السلام فرماتے ہیں تم سب کے سب جنت میں داخل ہونے والے ہو علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بدکے جیسے اونٹ اپنے مالکوں سے بدک جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے اچھے اچھے پیارے پیارے اعمالوں کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے اوپر خوب مال خرچ کیا، جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو پیسنا پھر سمندر میں بہا دینا، کیونکہ خدا کی قسم اگر میرا رب مجھ پر قادر ہو گیا تو مجھے وہ عذاب دے گا جو آج تک کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا جو تو نے لیا ہے ادا کر دے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت فرمایا تجھے اس بات پر کس نے ابھارا؟ اس نے کہا اے میرے رب میں آپ سے ڈرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ مسند احمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا اے میرے رب میں آپ سے ڈرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ رسول فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو خود اپنے لیے ضروری قرار دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی، ترمذی شریف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ان میں سے ایک رحمت کو تمام مخلوقات میں تقسیم فرما دیا، 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے رکھ لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کو پسند فرماتے ہیں، اپنی رحمت کو ہر رحیم پر نازل فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات، جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو پر نازل فرمائی، جس سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں،
باقی 99 سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے رحیم کریم ذات سے محبت نہ کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا کتنے بڑی جفا کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی محبت ساتھ عافیت کے نصیب فرمائے، ہر قسم کے گناہ جو ہم سے ہو چکے معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔